السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا لفظ ہے وہ ہے مصلح جی۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بول چال میں کوئی لفظ آتا ہے اور اس کے آخر میں جی آتا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہرب جی، اسی طرح اب یہ آ گیا مصلح جی۔ تو یہ جو جی ہوتا ہے یہ صفت ہوتی ہے کہ مطلب وہ آدمی یا یہ کام کرنے والا، مثال کے طور پر وہ الیکٹریشین تھا تو بجلی کا کام کرنے والا کہرب جی۔ اب یہ جو مصلح جی صاحب ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ مطلبی ہوتے ہیں۔ مصلح جی یعنی یہ آپ سے اس وقت رابطہ کرتا ہے جب اس کو کوئی کام پڑتا ہے، کسی مصلحت کے تحت وہ آپ سے رابطے کرتا ہے، یعنی لالچی ہوتا ہے، وہ مطلبی ہوتا ہے اور وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ سے کوئی فائدہ اٹھائے، یعنی جہاں جہاں آپ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، جب بھی ان کو کوئی کام پڑتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے آپ سے ملنے کی، تب وہ ملتے ہیں آپ سے، اور کسی مصلحت کے تحت آپ سے رابطے رکھتا ہے، جب کام پورا ہو گیا تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو مصلح جی کہتے ہیں۔ مصلح جی یعنی مصلحہ، کچھ لوگ اس کو مصلحہ کہتے ہیں، مصلحہ انت مصلحہ، اور کچھ لوگ اس کو مصلح جی کہتے ہیں، مصلح جی۔ تو یہ جی ہو گئے ہیں مصلح جی، جو مطلبی ہوتے ہیں، جو کسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ، جو صرف فائدے کے لیے لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں، جو فائدے کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، ملتے ہیں، تو وہ مصلح جی ہوتے ہیں۔ مصلح جی۔ راح ارفض و افرض، اس کا مطلب ہے کہ راح ارفض، راح جو ہے اس کا اگر ہم الگ معنی لیں گے تو راح کا مطلب ہے چلا گیا، بول چال میں نا۔ لیکن کچھ لہجوں میں جب آپ فیوچر میں کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ شروع میں راح کا لفظ لاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا راح ارفض، ٹھیک ہے، وہ موقع محل پہ جو اس طرح بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لہجوں میں راح کی جگہ صرف حرف با لاتے ہیں، وہ با کا جو حرف ہے وہ لاتے ہیں، تو کیسے کہتے ہیں برفض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں راح ارفض اور کچھ کہتے ہیں برفض، اس کا مطلب ہے میں مسترد کروں گا، میں ریجیکٹ کروں گا۔ برفض میں ریجیکٹ کروں گا، میں اسے قبول نہیں کروں گا، میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ راح ارفض، تو راح جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ایسے کروں گا۔ راح ارفض میں اس کو مسترد کروں گا، میں اس کو ریجیکٹ کروں گا۔ برفض یہ بھی بول سکتے ہیں، دونوں بول سکتے ہیں، راح ارفض یا برفض، راح ارفض یا برفض۔ اب آگے جو لفظ ہے وہ افرض، تو اس لفظ کے حروف وہی ہیں جو ارفض میں ہیں، لیکن حروف آگے پیچھے ہیں تو اس سے معنی بھی بدل جاتا ہے، اس کا معنی الگ ہے۔ افرض کا مطلب ہے میں لازم قرار دوں گا، اسے لازمی قرار دوں گا، اسے لازم کرواؤں گا، ٹھیک ہے، مطلب وہ چیز لازمی ہوگی، یا واجب کراؤں گا جیسے عربی میں کہتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، فا را ضاد، تو اس کا مطلب ہے فرض یا فرد۔ تو فرد جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لازم، واجب، تو فرد کا مطلب ہے فرض، لازم، واجب، ضروری، لازمی۔ رفض میں بھی یہی 3 حروف ہیں، را ہے، فا ہے، ضاد ہے، لیکن وہ ریجیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، رفض۔ تو رفض جو ہے وہ ریجیکشن ہے، وہ کسی چیز کو مسترد کرنا ہے، قبول نہیں کرنا۔ تو دونوں میں ضاد آخر میں آتا ہے، لیکن اس میں را پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور فا بعد میں آتی ہے، اور دوسرے میں فا پہلے آتی ہے، را بعد میں آتی ہے۔ تو فرد جو ہے لازمی قرار دینا کسی چیز کو، اور رفض جو ہے وہ کسی چیز کو مسترد کرنا، یہی فرق ہے دونوں میں۔ تو راح ارفض یا برفض، یا راح افرض یا بفرض، راح ارفض برفض، راح افرض بفرض۔
صح لسانک، صح لسانک. اب صح کا مطلب ہے ٹھیک، لسانک آپ کی زبان، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زبان درست ہے یا آپ نے درست کہا. تو یہ جملہ اگر ہم سوچیں، کچھ لوگ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو وہ جواب میں آپ کو کہتا ہے یا آپ کے کومنٹ لکھتا ہے کہ صح لسانک، تو کچھ لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی زبان ٹھیک کر دو. آپ سمجھ گئے نا کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان صحیح کرو. لیکن اگر ہم اس کو امر بنائیں گے نا، فعل امر، کمانڈ بنائیں گے، اس کو آرڈر بنائیں گے کہ آرڈر کر رہا ہے، کسی کو آرڈر دے رہا ہے، تو ہم کہیں گے صحح لسانک. صحح، صحح کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک کر دو، لیکن صح کا مطلب ہے فعل ماضی میں بات گئی. صح لسانک کہ آپ کی زبان نے درست کہا، آپ کی زبان صحیح ہے، آپ کی زبان درست ہے، آپ نے درست کہا، آپ نے بالکل اچھی بات کی، آپ نے صحیح بات کی. تو آپ کی بات جب کسی کو اچھی لگتی ہے عربی میں تو آپ کو کہتے ہیں کہ صح لسانک. زیادہ تر جب آپ شعر پڑھتے ہیں یا کوئی اچھی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو پہلے کسی نے سنی نہ ہو، یا کسی کے دل کو لگے کوئی بات آپ کی اچھی لگے، تو وہ کہتے ہیں صح لسانک، صح لسانک، صح لسانک. عمری ما بترک هل مکان یا عمری ما بخلی هل مکان. عمری زندگی بھر، ما بترک یا ما بخلی میں نہیں چھوڑوں گا. ہاذا کی جگہ پہ ہم نے استعمال کیا ہے اس کو، ہاذا یا ہا. تو بول چال میں آپ کو بتایا تھا کہ ذا جو ہے، اب ہاذا میں بھی دو حروف ہیں، ایک ہے ہا، ایک ہے ذا، لیکن ہم یہاں پہ ذا کو نکال کے بول چال کی بات کر رہا ہوں. بول چال میں ذا کو نکالا جاتا ہے اور ہم بولیں گے حل مکان، یہ جگہ، اس جگہ کو میں نہیں چھوڑوں گا عمر بھر. تو کیسے کہیں گے؟ عمری ما بترک یا عمری ما بخلی حل مکان، حل مکان یا ھذا المکان دونوں کہہ سکتے ہیں. عمری ما بترک حل مکان، عمری ما بترک ھذا المکان، عمری ما بخلی حل مکان، عمری ما بخلی ھذا المکان. تو یہ جملے کافی تھے آج کی اس ویڈیو میں. ایک جملہ ابھی مجھے ملا ہے لیکن وہ کل کی ویڈیو میں آئے گی انشاءاللہ. وہ ایک کومنٹ آیا ہے کہ مبارح، البارحہ، مبارحہ وغیرہ جو لفظ ہوتا ہے یہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو آئے گی یہ لفظ اس میں ایڈ ہوگا انشاءاللہ اور کانٹینٹ میں شامل کیا جائے گا. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.